قال النبی صلی اللہ علیہ وسلم من بنا للہ مسجد بنا اللہ له بیت فی الجنہ او کما قال علیہ الصلوۃ والسلام۔ مجھ سے قبل مولانا مبارک صاحب نے آپ کے سامنے بہت اچھے انداز میں مساجد کی فضیلت رکھی ہے۔ اللہ تعالیٰ نے جب اس زمین کو آباد کرنے کا ارادہ فرمایا کہ میں زمین کو آباد کروں، یہاں پر انسانوں کو بساؤں، مخلوقات کو بساؤں، تو سب سے پہلے اپنا گھر بنایا۔ ان اول بیت وضع للناس للذی ببکۃ مبارکہ۔ حدیث میں آتا ہے کہ زمین بنانے سے 2000 سال پہلے بیت اللہ کا نقشہ بنایا گیا۔ پھر زمین بنائی گئی تو اس میں بیت اللہ آسمانوں سے اللہ تعالیٰ نے ایک موتی کے گھر کی شکل میں لا کر رکھ دیا۔ فرشتے اس کی عبادت کرتے تھے، وہاں طواف کرتے تھے، یہاں تک کہ آدم صلاۃ والسلام دنیا میں آئے اور حکم ہوا کہ میرے گھر کا جا کر طواف کرو، تو وہ موتی کا جو خیمہ تھا وہ اٹھا لیا جب بابا آدم آئے، اور کہا کہ میرا گھر تعمیر کر مٹی گارے کے ساتھ۔ کیوں؟ تاکہ بنانے کی فضیلت بھی آدم اور اس کی اولاد کو ملے، ورنہ اللہ تعالیٰ محتاج نہیں ہے۔ آج صدر کو اپنا گھر بنانا ہوتا ہے، صدارتی محل بنانا ہوتا ہے، وہ ایسے چیک کاٹتا ہے اور ایسی صدارتی محل کھڑا ہو جاتا ہے۔ وزیر اعظم، ذمہ دار، جو بڑے بڑے دنیا میں مالدار لوگ ہیں، جن کو مکان بنانے میں ذرا بھی ذہن میں ٹینشن نہیں آتی، تو آپ کا کیا خیال ہے کہ جو فقیروں کو دیتا ہے، کیونکہ ساری مخلوق انتم الفقراء، اللہ نے فرمایا تم رجسٹرڈ فقیر ہو، رجسٹر الفقراء، تم رجسٹرڈ فقیر ہو، چاہے تم کچھ بھی اپنے آپ کو سمجھتے ہو، اللہ کی نظر میں اللہ هو الغنی، غنی صرف میری ذات ہے، کیونکہ تمہارے پاس میرا دیا ہوا ہے، تمہارا ذاتی کوئی چیز نہیں ہے۔ تو جب جو غنی بنائے، اور غنی ہمیں غنی بنائے فقیروں کو، اور فقیر اپنا مکان مالدار اپنی بغیر ٹینشن کے اپنی مرضی اور مطلب سے بنا سکتا ہے، تو کیا اللہ تعالیٰ اس پر قادر نہیں ہے کہ زمین میں اپنے مکانات بنے بنائے آسمانوں سے نازل کر کے ہمیں حکم دیتا؟ بابا آدم السلام سے پہلی خیمہ اٹھا لیا، کہا کہ آپ اس کو تعمیر کیجئے۔ چلتے چلتے ابراہیم صلی اللہ علیہ وسلم تک بات آئی۔ میرے دوستو، اللہ تعالیٰ نے زمین آباد کرنے سے پہلے اپنا گھر بنایا، اور پیغمبر سلام نے مدینہ آباد کرنے سے پہلے مسجد بنائی۔ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 دن میں، صرف 4 دن کا سفر ہے، قباء مسجد سے مدینہ آنے کا 4 دن لگے ہیں۔ بعد میں 14 کہا ہے، لیکن 4 دن کی روایت ہے کہ پیغمبر صلی اللہ علیہ وسلم پیر والے دن تشریف لائے، قباء میں اترتے ہی آپ نے کہا مسجد بناؤ۔ قباء کی مسجد بنی، وہ مسجد کے جہاں پر 2 رکعت نماز پڑھنے کا ثواب عمرے کے برابر ہے۔ اب وہاں لکھی ہوئی حدیث، اور ہم سب جب وہاں حاضری دیتے ہیں تو قباء کے اندر حاضری دیتے اس فضیلت کو حاصل کرنے کے لیے کہ جو گھر سے وضو کر کے جائے اور وہاں پر نفل پڑھے، فرمایا 2 رکعت پڑھے، بعض روایت میں 4 آتا ہے، تو اس کو حدیث شریف میں آتا ہے کہ عمرے کا ثواب ملتا ہے۔ پیغمبر سلام جمعے والے دن وہاں سے نکلے ہیں قباء سے مدینہ شریف کے وسط میں آنے کے لیے، اور درمیان میں جمعہ کی آیات نازل ہوئیں، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جمعہ پڑھایا، اور وہاں مسجد جمعہ بن گئی جو آج مدینہ شریف میں ہے۔ آپ وہاں پر پہنچے اور شام ہو گئی، رات ہو گئی، کیونکہ جمعے کے بعد گئے، استقبالیہ تھا، فجر میں اٹھے، آن فرمایا سامنونی بحایتکم، فرمایا کہ یہ جو کھنڈرات ہیں میرے ساتھ اس کے پیسے طے کرو، میں یہاں جنت بنانا، میں یہاں وہ بنانا چاہتا ہوں، مسجد بنانا چاہتا ہوں۔ اور رسول اللہ کی نگاہوں نے وہ ٹکڑا دیکھ لیا جو جنت کا ٹکڑا تھا، روضۃ من ریاض الجنہ۔ 2 یتیم بچے آئے چھوٹے چھوٹے، انہیں کہا کہ حضرت ہم مفت دیتے ہیں،
اور میں تم سے مفت نہیں لوں گا، میں اس کے پیسے دوں گا۔ سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ عنہ نے اس کے پیسے ادا کیے۔ پیغمبر سلام نے مسجد نبوی کو اس طرح بنایا، صحابہ فرماتے ہیں کہ آپ جب خود اینٹ اٹھاتے تھے آپ کا خوبصورت جسم اس مٹی کے اندر چھپ جایا کرتا تھا، ہم دیکھتے تھے کہ آپ خود بھی ہمارے ساتھ اینٹیں لاتے تھے مسجد کو تعمیر کرنے کے۔ میرے دوستو، مسجد خدا کا گھر ہے، اور یہ وہ جگہ ہے کہ جس جگہ پر قیامت کے دن اللہ نے ان جگہوں کو صرف اس لیے پہلے اٹھا لینا ہے کہ یہاں پر کسی کافر کا پاؤں میدان محشر میں نہ پڑے۔ ساری مسجد زمین اکٹھی کر کے اللہ تعالیٰ اس کو جنت میں شامل کر دیں گے۔ اور دوستو، یہ جنت کے ٹکڑے ہیں۔ یہی وجہ ہے کہ مسجد کے آداب عام زمین سے مختلف ہیں۔ نجس آدمی اس میں نہیں جا سکتا، بغیر وضو کے نہیں جا سکتا، اس کو گزرگاہ نہیں بنا سکتا۔ کتنے احکام مسجد زمین کے یکدم مختلف ہو گئے میرے دوستو، کیونکہ یہ سب اب جنت کے ٹکڑے بن گئے۔ اب کتنا عظیم الشان یہ صدقہ جاریہ بن گیا۔ اس لیے میرے دوستو، آج اللہ تعالیٰ کا ہم شکر ادا کریں، میں بھی شکر ادا کرتا ہوں کہ ہم آج اس کی بنیاد رکھ رہے ہیں، ہم اس کی ابتدا کر رہے ہیں۔ کہتے ہیں الفضل للمتقدمی، جب کوئی چیز شروع ہوتی ہے نا جی، اس وقت جو لوگ شامل ہوتے ہیں قیامت تک وہ چیز سلسلہ چلتا رہے گا، ان سب کا اس میں شرکت اجر میں رہے گی۔ یہ معمولی بات نہیں ہے۔ آج یہ بڑے بڑے ادارے، بڑی بڑی مسجدیں جو نظر آتی ہیں، اگر ہم اس کی ابتدا اٹھا کر دیکھیں تو معمولی سی معلوم ہوتی ہے۔ چوپڑیوں میں کام شروع ہوئے، کچی عمارتوں میں کام شروع ہوئے، آج عظیم الشان، لیکن وہ جو کچی بنیادیں جنہوں نے رکھی تھیں ان کے کھاتے میں آج بھی ثواب جا رہا ہے۔ اس لیے بس میرے دوستو، مولانا اسلم شاہ صاحب ہمارے بڑے پرانے دوست ہیں، اور انہوں نے تو جمعے کے لیے بھی کہا تھا، پھر میں نے کہا بھائی ذرا کام پھیل جائے تو اچھا ہے۔ مکی مسجد میں جمعہ ہو گیا، ایک جگہ نکاح ہو گیا، یہاں وہ ہو جائے گا، واپسی میں فقیر والی میں کچھ جو ہے وہ کرتے ہوئے ہم واپس جائیں گے۔ تو میں بھی اسی لیے حاضر ہوا ہوں، اور مسجدوں کے ساتھ میرے دوستو عاشقانہ تعلق پیدا کریں۔ کون سا تعلق؟ کیوں؟ دیکھو، عشق جب کسی کو ہوتا ہے نا کسی سے، تو کہیں بھی ہوتا ہے تو اس کا دل معشوق کے پاس ہوتا ہے۔ حدیث شریف میں آتا ہے 7 آدمی جن کو قیامت کے دن عرش کا سایہ ملے گا، ان میں ایک وہ شخص ہوگا قلبہ معلق بالمساجد، جس کا دل مسجد میں اٹکا رہتا ہے، خود کام پر ہے، کھیت میں ہے، گھر میں، کاروبار میں، لیکن دل اس کا مسجد سے اٹکا ہے۔ وہ اگر رسول اللہ ترغیب دے رہے ہیں کہ مسجدوں سے عاشقانہ تعلق پیدا کرو، ڈھلا ملا تعلق پیدا نہ کرو، عاشقانہ تعلق پیدا کرو۔ اس لیے میں خود بھی انشاءاللہ کچھ اس میں تھوڑا بہت حصہ ملاؤں گا، آپ حضرات بھی حصہ ملائیں، اہل محلہ خاص طور پر، اور اس کو اپنی سعادت سمجھیں، اس کو سعادت سمجھیں۔ حضرات صحابہ کرام نے اس دور میں جب پیٹ کے اوپر پتھر بندھے ہوتے تھے، اس دور میں صحابہ کرام نے یہ سارے کام ہمیں کر کے دکھائے۔ پیغمبر سلام نے جس وقت کہا کہ چندہ دو، ایک صحابی گھر گئے، کچھ نہیں ہے، اور وہ گھر جا کر وہ ایک یہودی کے باغ میں جا کر ساری رات کام کیا، اور اسے تھوڑی سی کھجوریں دی، جبکہ کھجوریں اتنی سستی تھی مدینے میں کہ وہاں کے گھوڑے بکریاں بھی کھجوریں کھایا کرتے تھے۔ آج بھی مدینہ شریف کے جانور کھجوریں کھاتے ہیں۔ میں کون سے باغوں میں جاتا ہوں تو وہاں کو کہتے ہیں ہم ان کو کھجور ڈالتے ہیں، کھجور کھاتے ہیں، گٹھلی سمیت کھا جاتے ہیں، ایسے ان کے دانت ہیں۔ تو آپ مجھے بتائیں کہ وہ دی تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہ لیا، اور اس کو لے کر آپ نے اس ڈھیر پر ڈال دے جو مسجد نبوی میں تھا، فرمایا کہ شاید اس کی وجہ سے سب کا قبول ہو جائے۔ تو میرے دوست، آج اتنے گئے گزرے ہمارے حالات تو نہیں ہیں، لیکن ہمارے دماغ پر ایک چیز سوار ہے، یار ہم غریب ہیں، ہم کیا دیں گے، ہم غریب ہم کیا دیں گے۔ بھائی صحابہ کرام نے یہ بتایا کہ انسان دینے والا ہو تو غربت کیا اور امیری کیا ہے۔ اگر ایک امیر آدمی 1,00,000 میں سے 100 روپیہ دے اور ایک غریب آدمی 100 کا 100 دے دے، تو اس کا اس سے کہیں زیادہ ہے۔ اور اس کو کبھی ایسا نہیں سمجھنا چاہیے کہ ہمارا دیا، بلکہ دیا زیادہ بھی دیا تو تھوڑا ہے، لیکن اللہ کے ہاں قبول ہو جائے۔ حدیث شریف میں آتا ہے کہ اگر کھجور بھی اللہ کے ہاں قبول ہو جائے تو وہ کھجور اتنی بڑی کر دی جائے گی کہ وہ میزان کا پلڑا بھر دے گی۔ بس اللہ مجھے اور آپ کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ والعالمین۔ اللہم لک الحمد کما انت، وصلی علی محمد کما انت اہلہ، وفل بنا کما انت اہلہ، فانک انت اہل التقوی والمغفرہ،
ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین۔ یا اللہ عافیت کی عزیز مسجد کی یا اللہ تعمیر فرما، یا اللہ غیب کے خزانوں سے انتظام فرما، یا اللہ اس جگہ کو شرف قبولیت نصیب فرما، یا اللہ اس مسجد کو جلدی یا اللہ تعمیر کے مراحل سے مکمل فرما، یا اللہ اس مسجد اس پورے علاقے میں علم اور یا اللہ عبادات اور یا اللہ عمل کی روشنی پھیلانے کی یا اللہ اس کو مرکز فرما، یا اللہ مولانا اسلم شاہ صاحب کی کوششوں کو قبول فرما، جنہوں نے وقف کیا ہے زمین وقف کیا یا اللہ ان کے لیے صدقہ جاریہ فرما، اور جتنے مراحل دیگر ہیں ان سب کو یا اللہ عافیت کے ساتھ مکمل فرما، ہم سب کی یہاں پر حاضری قبول فرما، صلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلقی محمد و آلہ اجمعین۔